کیا ہم نے ظلم کو طاقت اور بزدلی کو بہادری سمجھ لیا ہے؟ کیا دنیا کی ضمیر سو چکی ہے؟ کیا بین الاقوامی قانون صرف کمزوروں کے لیے ہے اور طاقتوروں کے لیے صرف خاموشی؟ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں جو جتنا زیادہ ظلم کرے اسے اتنا ہی مہذب اور ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، جہاں طاقت کا مطلب صرف یہ رہ گیا ہے کہ ناحق کا خون بہاؤ، معصوموں کو مارو، مسجدیں گرا دو اور پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نام دے کر سب کچھ جائز کر لو۔ یہ ایک ایسا سوال ہے ان تمام دعوے دار سپر پاورز سے جو صرف نہتے لوگوں پر بم برساتے ہیں، مگر برابر کے دشمن کے سامنے ان کی زبان، ان کی فوج اور ان کی غیرت سب مفلوج ہو جاتی ہے۔ آج ہم حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی لکیر پر کھڑے ہیں جہاں خاموشی بھی جرم ہے اور جھوٹ پر یقین کرنا بھی گناہ۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، سچ کا ساتھ دیجیے گا یا سچ سے نظریں چرائیے گا۔ السلام علیکم و آداب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں عبداللہ جامع آپ کی خدمت میں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے دنیا کے ایک طبقے میں یہ بات بڑی زور و شور سے کہی جاتی رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ سپر پاورز ہیں، ان کے پاس دنیا کے سب سے جدید ہتھیار، سب سے طاقتور فوج اور ناقابل تسخیر ٹیکنالوجی ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اسرائیل میں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ لیکن ذرا رک کر سوچئے، کیا واقعی ایسا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ہمیشہ ان ملکوں سے جنگ کی ہے جو ان سے کہیں زیادہ کمزور تھے۔ نہ فوج، نہ ہتھیار، نہ کوئی ٹیکنالوجی، صرف بے بس عوام، روتے بچے، ملبے کے ڈھیر اور اجڑی بستیاں تھیں۔ امریکہ کی دادا گیری ہمیشہ انہی خلیجی ممالک پر چلی ہے جو پہلے ہی خانہ جنگی اور ظلم کا شکار تھے، اور جب سامنے چین یا روس جیسے طاقتور ملک آتے ہیں تو امریکہ کی تمام بہادری ڈپلومیسی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ رہا اسرائیل کا سوال، تو اس کی ساری بہادری صرف غزہ کی خاک پر، سجدے میں جھکے نمازیوں پر، ماں کی گود میں سسکتے بچوں پر اور اسکول بیگ اٹھائے معصوموں پر نظر آتی ہے۔ تو کیا یہی سپر پاور ہونے کی پہچان ہے؟ جب اسرائیل کو پہلی بار کسی برابر کے ملک ایران سے کھلی للکار ملی تو اس کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو جنگ کی پہلی رات ہی ملک چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اب امریکہ، نیٹو اور یورپی ممالک سے فریاد کر رہا ہے، ہمارا ساتھ دو ورنہ ایران ہمیں ختم کر دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے ان کی اصلیت، یہ ہے ان نام نہاد سپر پاور کی حقیقت۔ یاد ہے امریکہ کے 20 سال افغانستان میں ظلم، بمباری، ڈرون حملے، قتل عام، لیکن انجام؟ ایک رات آئی اور دنیا کی سب سے بڑی فوج بے آواز، بے خبر اور بے عزت ہو کر رات کے اندھیرے میں دم دبا کر بھاگ گئی۔ اسرائیل آج تک نہ تو حماس کو ختم کر سکا، نہ ہی کسی ایرانی مزاحمتی گروپ کو، جبکہ اس کے پیچھے امریکہ، نیٹو اور پورا مغرب خطہ کھڑا ہے۔ کبھی ہمت ہوئی ہے کہ روس یا چین جیسے ممالک سے ٹکرا جائے؟ سپر پاور وہ ہوتا ہے جو انصاف کے ساتھ طاقت استعمال کرے، نہ کہ معصوموں کے خون سے اپنی بہادری کی تاریخ لکھے۔ آج ان دونوں کی حقیقت دنیا کے سامنے آیا ہے۔ یہ صرف کمزوروں پر دھاوا بولنے والے ہیں، اور جب برابر کا دشمن سامنے آتا ہے تو یہ لوگ ہاتھ جوڑ کر ڈپلومیسی کے ٹیبل پر نظر آتے ہیں۔ تو اب سوال صرف اتنا ہے، کیا یہ واقعی سپر پاورز ہیں یا صرف خون کے پیاسے ڈرپوک قاتل ہیں؟ اگر واقعی طاقت ہے تو روس یا چین جیسے ممالک سے جنگ کر کے دکھاؤ، ورنہ چلو کہیں وہ پانی ڈھونڈو جس کے چلو میں ڈوب کر تم اپنی غیرت، انسانیت اور جھوٹی شجاعت سمیت غرق ہو جاؤ۔ بہت بہت شکریہ۔